چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ رسوں کا کیا ہے ٹھکانا، بتائیے جاتے تو کس پہ چھوڑتے مولا، بتائیے
سلام
صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی کی مدح کرتا ہوں، یہی ایک کام باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی۔ علی نبی جب تک چرخیں نیلی فام باقی ہے، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی۔ علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہے حق کے، خدا کا نام جب تک ہے لکھا نام باقی، خدا کا نام جب تک ہے لکھا نام باقی۔ ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے، لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی، ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی۔ ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، راہ جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، سائل بکف سب سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دیا ماو مروان، قاتل کو دیا ماو مروان، عادل و پیشوا ہو مدار المحمود، گر ہو نبی کے باتوں ایسا، گر ہو نبی کے باتوں ایسا، صدقے غلام تیری مصیبت کے علی، اے جانشی جناب رسالت کے علی، قربان ہو بری تیری صورت کے علی، ایام تیری شہادت، ایام تیری شہادت کے علی، یہ ظلم جانیے ستم میں سبب ہوا، تلوار تیرے دربار لگی کیا، تلوار تیرے دربار لگی کیا، 19 سے آپ کا ماتم علی، ہو گئے دلوں کا عالم علی، دفتر جا کا درم برہم علی، ماہ سیاہ ماہ مولا، ماہ سیاہ ماہ مولا، مولا کی نظر کو گوہر عشق لائے ہیں، یہ روزدار آپ کے پرسے، یہ روزدار آپ کے پرسے آئے ہیں، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقائنی دلوں میں وعدہ، آقائنی دلوں میں وعدہ، عالم سے بے خبر تھے خضو و خشوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے، رکوع میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے غل پڑ گیا کہ سر پا
لگی مرتضی کہتے کھائے خدا کے شہر گھر میں خدا کہتے کھائے خدا کے شہر گھر میں خدا کہتے گہرا زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لو جان نماز پر سر سے ٹپک رہا ہے لو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سار خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بسیا پکڑا اسے علی کے محبان دوڑ کر پکڑا اسے علی کے محبان دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل با مسکرا کے نظر کے ایمان میں قاتل با مسکرا کے نظر کے ایمان میں فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نے کیوں کہ یہی ہے مجام کیا کیا میں برائی مانتا ہے بان یہ جفا کیا میں برائی مانتا ہے بان یہ جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا جب اس کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے بیتاب فاقمان گزرے گی کیا کی دشا فاقمان پا گزرے گی کیا کی دشا اچھا اب تم آئیے اب از بے قرار ہے کھانا کھانا انہیں گلا کے زبرو بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا پانی بھی آپ گلے سے اترتا پانی بھی آپ گلے سے اترتا دعوت لے کے آج ہے گھر میں لا کے روزہ روزہ کھلے گا ساری سالت بنا کے واری دوئی ناگا شب ضربت ہدایت
بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر شب کبھی سیر میں گئے حجرے کے اندر حمزہ ایک اور بار نگاہ دیتے تھے روکا ایک اور بار نگاہ دیتے تھے روکا سواری سوئے بردار چلی ہے جاگو شب قدر شب قتل علی ہے جاگو شب قدر شب قتل علی ہے رو کر کہاں واہ حضرت و دردار کیا بیٹی آپ صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشاد پیغمبر وہ ہوگا فرمایا جو ارشاد پیغمبر وہ ہوگا دنیا میں بس خود ہمارا ایک ہی کوٹے کا تابوت ہمارا ایک ہی کوٹے کا تابوت ہمارا گھر میں صدا ہوئے گی کلائے ہر گھر میں صدا ہوئے گی کلائے خودی آئے گی رو نبی کے خودی آئے گی رو نبی کے حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کلائے گی علاج پیغمبر کے وسیلے کلائے گی علاج پیغمبر کے وسیلے کرشیاں بھی سر کھولیں گے اور اہل حرام بھی زہرا کی سنائی کفن پھاڑیں گے ہم بھی زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات مشتاق غزہ گھر سے چلے سید خوشزاد تسبیح بکر جمع ہوئے دیوڑی بسادات معاشر ازادیہ کی سب نے مناجا معاشر ازادیہ کی سب نے مناجا ہو حیدر سے سرفراز ہمیشہ یا رب دنیا میں آواز ہمیشہ یا رب دنیا میں آواز ہمیشہ آواز آئی شیرو علی قتل ہوئے کی دعائیں شیرو علی قتل ہوئے کی دعائیں اس لوہے سے آگاہ ہوئی ساری خدائی شیروں پر نبی دادیوں نے خاک اڑائے شیروں پر نبی دادیوں نے خاک اڑائے جنت سے نبی بھاڑ کے دامانے کپنا سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنے گلی من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین قاطع الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا بہ یمنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المقدس المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، یہ مجالس خمسہ بسلسلہ شہادت مولا کائنات کل سے شروع ہو چکا ہے، 17 تا 21 اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ قدیم ترین خمسہ مجالس ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین کا من جانب جناب فرزندان عسکر نواز جنگ بہادر علی اللہ مقامہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کا عنوان مستقل ہی اب تک جتنے بھی ذاکرین، میں نے کل ہی عرض کیا کہ ام محترم علامہ عباس رضی صاحب قبلہ اور اس کے بعد والد محترم آفتاب دکن نے ان مجالس کے لیے مستقل عنوان ولایت مطلقہ امیر المومنین قرار دیا۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ کل بھی ہماری گفتگو تھی اسی عنوان سے۔ میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ عرض کر دوں کہ جس میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو،
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم کسی معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑو، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم رجوع کرو اللہ سے اور رسول سے۔ پھر اس کے بعد یہ تاکید ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تم کو آخرت پر ایمان ہو تو دونوں ہی باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آغاز میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب، دوسرے آخر میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو آخرت پر ایمان ہو۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے شرط رکھ دی ہے صاحب ایمان کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لازمی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر تم صاحب ایمان نہیں ہو، تم اپنے آپ کو سمجھ لو۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کہا کہ اگر کسی بات میں جھگڑ پڑو تو اب یہ جھگڑا کاہے پہ ہوگا؟ ہر معاملے کے لیے نہیں ہے، آپس میں ذاتی اختلافات، گھریلو اختلافات کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا نبی تم پہ حجت ہے، تم ان سے رجوع ہونا، وہ تمہارا حاکم ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو اشارہ ہے خاص وہ یہ ہے کہ حضرت انسان جو ہے، جو کلمہ گو ہوں گے، وہ نہ لا الہ الا اللہ پہ جھگڑا کریں گے نہ محمد رسول اللہ پہ جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا ہوگا تو علی ولی اللہ پہ ہوگا۔ تو جب علی اسی لیے اللہ نے دیکھیے اطاعت کا حکم تو تین ہستیوں کی دیا، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، ان کی اطاعت کرو۔ اور جب جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے رجوع ہو، رسول سے ہو اور اولی الامر سے ہو۔ اولی الامر سے رجوع ہونے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ جب اطاعت کا حکم تینوں کی ہے تو جھگڑے کے بعد جھگڑے کو دور کرنے کے لیے بھی اولی الامر سے، تینوں سے رجوع ہونے کے لیے کہنا چاہیے تھا اللہ کو، لیکن اللہ یہ جانتا تھا، اس لیے اولی الامر سے رجوع ہونے کا ذکر نہیں کیا کہ یہ لوگ جھگڑا کریں گے ہی اولی الامر کے لیے۔ جب جھگڑا اولی الامر کے لیے ہوگا تو انہی سے رجوع ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اللہ سے رجوع اور رسول سے۔ تو اب رجوع ہونے والے اللہ سے رجوع ہوئے تو اللہ نے قرآن میں جا بجا ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر رکھا ہے۔ رسول سے رجوع ہوئے تو رسول نے تو کئی مرتبہ بتا دیا کہ اولی الامر کون ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھری مسجد میں، مسجد بھری ہوئی ہے، سوال کیا کہ اولی الامر کون ہے، تو مولا کائنات کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے کہا کہ ہاذا اولی الامر، یہ اولی الامر ہے، یعنی بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ اب اس میں مسئلہ یہی تھا کہ جن کو نہ ماننا تھا وہ جو ہے دیکھ کر بھی نہ مانے اور سن کر بھی نہ مانے۔ اب یہی وجہ ہے جو غیبت امام زمانہ کے شیعہ چاہنے والے، اہل بیت کے محبت کرنے والوں کا مرتبہ اس لیے بلند ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر نے اس دور کے مومنین کو اپنا بھائی کہا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر آپ ہم کو بھائی نہیں کہتے، ان کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا فرق یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن کر، میں جو بتا رہا ہوں
اسے دیکھ کر عمل کر رہے ہو، وہ ایسے ہوں گے کہ جو کچھ نہ دیکھ کر کچھ نہ سن کر ہم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اس دور کے مومنین کے لیے بڑی تاکید ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھو، اپنے ایمان کا تحفظ۔ تم اگر اپنے ایمان کا تحفظ کر لو گے تو یہی بڑی بات ہوگی۔ دوسروں کے ایمان پہ نکتہ چینی کرنا، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، یہ بہت آسان ہے۔ تم پہلے اپنے ایمان کو تو بچاؤ، بعد میں دوسروں کی سوچنا۔ اسی لیے اس دور میں، کیونکہ یہ دور ایسا ہوگا، پیغمبر جانتے تھے، اسی لیے پیغمبر نے اس دور کے پورے حالات نہیں بتائے۔ یہ دور ایسا ہوگا کہ جہاں جب انسان گھر سے نکلے گا تو صاحب ایمان ہوگا، لیکن واپس آتے آتے راستے میں کہیں اس کا ایمان بک جائے گا، گھر آتے آتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ لوگ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں ایمان کے خرید و فروخت کے۔ لوگ جو کمزور ہوں گے ان کا ایمان بک جائے گا، تو تحفظ اسی لیے کرنا ہے۔ اب جو آخری بات میں نے کہی آیت کی کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس لیے کہا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو تجربہ بھی ہوگا، مجھے تو ہے تجربہ، کئی لوگوں کو جانتا ہوں میں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور بات تکلیف کی یہ ہے کہ علی ولی اللہ بھی کہنے والے کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آخرت کیا ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے یہیں کرنا ہے، یہ مر گئے، ختم ہو گیا۔ تو معاد ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے زبان میں، یعنی قیامت، معاد کے معنی قیامت میں، محشر میں جو ہوگا اس پر ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے خاص طور پر کہا اگر تم کو آخرت پر ایمان ہو۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا بھی بیکار، محمد رسول اللہ کہنا بھی بیکار، علی ولی اللہ کہنا بھی بیکار۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو علی کا چاہنے والا ہوں لہذا مجھے سب کچھ معاف ہے۔ نہیں، معاف تو ہے ہی نہیں، سب کچھ تو علی ولی اللہ کہنے والوں کے لیے ہی ہے، سارے شرائط ہمارے لیے ہے، ساری پابندیاں ہمارے لیے ہے، سارے اصول قاعدے ہمارے لیے ہے، دوسروں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جن کے پاس دولت عشق علی نہیں ہے ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ بھئی محشر میں مشہور ہے نا، سوال جواب ہوں گے، تو سوال ہوگا تو کس سے کیا سوال کرے گا اللہ؟ بھئی تمہارے پاس عشق علی ہی نہیں ہے تو میں نماز کا کیا سوال کروں، کیونکہ جو تم نے پڑھی تھی وہ نماز ہی نہیں تھی۔ ان سے سوال کیا کروں؟ اب اس میں کے لیے والد محترم آفتاب دکن ایک صلوات ارشاد فرمائیں یا فضا بہت۔ علی سے انکار کرنے والے کا سانس لینا حرام ٹھہرا۔ اب جن کا سانس لینا ہی حرام ہے، علی سے انکار کرنے والے کا سانس لینا حرام ٹھہرا۔ اب ایسے انسان کی زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ وہ جو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، حرام تو حرام ہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت حلال کام کر رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ علی کی محبت نہیں ہے۔ تو سوال تو علی سے محبت کرنے والے ہی سے ہوگا کہ بھئی ہم نے تمہیں دولت عشق علی دی تھی، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ سوال تو ہم سے ہوگا، ان سے کوئی سوال ہوگا ہی نہیں۔ سوال ایک ہی ہوگا، علی کی محبت ہے نہیں ہے، نہیں ہے جہنم واصل، ہے آؤ اب بتاؤ تم نے علی کی محبت میں کیسے دن گزارے، کیسے زندگی گزاری؟ تم علی کے چاہنے والے ہو تو تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ حلال و حرام کا ہمارے لیے ہے،
ہم کو اپنی زندگی میں حلال حرام دیکھ کر قدم آگے بڑھانا ہے۔ بہت علی کی محبت کا راستہ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی۔ علی کی محبت تقویٰ چاہتی ہے۔ تقوی کا راستہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب تقوی کے بارے میں پوچھا گیا چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو کئی مثالیں دی۔ ان میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ایک راستہ ہے خاردار، دونوں طرف کانٹوں بھرے جھاڑیاں ہیں خاردار، اور تم ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو اور تم کو اس کے درمیان سے گزرنا ہے۔ ایسے گزرنا ہے کہ تمہارا لباس کانٹوں سے الجھنے نہ پائے۔ اگر الجھ گیا تو سمجھو پھر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ دوسری جو بہترین مثال دی وہ یہ، تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں تم نظر آؤ، اور جہاں اللہ نہیں چاہتا ہے وہاں نظر نہ آؤ۔ تو اس کا واضح مطلب کیا ہوا؟ اللہ حرام کرتے ہوئے تو دیکھنا نہیں چاہتا بندے کو اپنے، تو وہاں نظر نہ آؤ جہاں حرام ہوتا ہے، جہاں تم حرام کرو وہاں نظر آؤ جہاں اللہ چاہتا۔ اللہ چاہتا کہاں ہے؟ کہ انسان حلال راستے پر چلے۔ اب اس کی واضح مثال میں آپ کو تھوڑی دے دوں آج کے زمانے کے لیے، کہ اب سینما ہال ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ جگہ جہاں حرام ہو رہا ہے، وہاں اس طرف اس راستے پر آپ کے قدم نہ جائیں، تو وہاں اللہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہیں دیکھنا چاہے گا جہاں زندگی بھر رسول جاتے رہے، جہاں زندگی بھر رسول آتے جاتے رہے۔ تو رسول کہاں آتے جاتے رہے؟ یا تو رسول اللہ کے گھر کو آتے جاتے نظر آئے، یا پھر علی کے گھر آتے جاتے نظر آئے، یا پھر علی کے گھر آتے جاتے نظر آئے۔ تو ہم کو یہ تاکید ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو جاتے جاتے رہیں اور پھر علی کے گھر سے وابستہ رہیں۔ تو یہ سارے شرائط اور اصول قاعدے جو ہے وہ ہمارے ہی لیے ہیں، ہم کو ہی عمل کرنا ہے۔ علی کی دیکھیے پھر بات یاد آتی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، میرے ذہن میں ایک قول آ گیا پھر سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت کو نہ چھوڑو، اور ہماری محبت کے بھروسے پر عبادت کو ترک نہ کرو، عبادت کو نہ چھوڑو۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تم اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دو گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا، ہماری محبت کے بھروسے پر عبادت چھوڑ دو گے تو یہ محبت قبول نہیں کرے گا۔ تو اس میں واضح اشارہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا ہے، محبت اختیار کرتے ہوئے عبادتیں انجام دینا ہے، کیونکہ عبادتیں قبول ہی ان کی ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی عبادتوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں، شماری کرے نہ کرے ایک ہی بات ہے ان کے لیے۔ تو یہ محبت۔ اب بات جو ولایت علی کی ہے، تو ولایت اتنا وسیع ترین لفظ ہے کہ جو پوری کائنات پہ محیط ہے۔ ابھی میں ولایت کا تعارف نہیں کرا رہا ہوں، تفصیل ہو جائے گی، کہ پوری کائنات پر محیط ولایت ہے۔ میں بہت اختصار سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ ولایت علی کو تھوڑا سا مکمل طور پہ تو اس کا عرفان مشکل ہے، لیکن میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ولایت علی کہاں کہاں موجود ہے۔ تو میں 2-3 فقروں میں عرض کر دوں کہ آسمان در آسمان، زمین طبق در طبق، سمندروں میں تہ در تہ ولایت علی موجود ہے۔ اس سے ایک اور منزل آگے بتا دوں، جہاں تک تصور انسانی کی پہنچ ہے، آپ جہاں تک تصور کرتے ہیں وہاں تک ولایت علی ہے، آپ کا تصور ختم ہو جائے گا، ولایت علی اور آگے ہے۔ تو اتنا وسیع ہے۔ تو جس طرح پوری کائنات پر ولایت علی ہے، اسی طرح پوری قرآن ولایت علی ہے۔
بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک علی ہی علی آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے۔ اب جس آئے مبارکہ کی تلاوت میں نے کی، اس کے لیے میں نے بتلایا کہ یہ شرائط ہیں صاحبان ایمان کی۔ اب اپنے کو صاحب ایمان کہہ لینا بہت آسان ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں صاحب ایمان، لیکن ان شرائط پہ غور کر۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی۔ اب اولی الامر کی اطاعت کے لیے تو جیسا میں نے کہا، نبی نے بتا دیا اولی الامر کون ہے۔ علی ہے، علی کے بعد امام حسن ہے، امام حسین سلسلہ ہمارے دور حاضر کے امام قائم آل محمد، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرضت۔ یہ سلسلہ آخری اولی الامر ابھی موجود ہے، اور بغیر اولی الامر کی موجودگی کے زمین گردش نہیں کر سکتی، آسمان اپنے مقام پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ آسمان کا قائم رہنا دلیل ہے وجود اولی الامر کی۔ زمین کی گردش بتا رہی ہے میرا حاکم موجود ہے، سورج نکل کے بتا رہا ہے مجھے نکلنے کا حکم دینے والا موجود ہے، چاند ستارے چمک کے بتا رہے ہیں کہ ہماری چمک اس لیے ہے کہ اولی الامر موجود ہے۔ تو اب اولی الامر کون ہوتا ہے، اس کا تعارف ایک الگ موضوع ہے، مگر یہ کہ شرائط کیا رکھی صاحب ایمان کی؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت، اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ روز حساب ہے، حساب ہوگا، جنت و دوزخ کی تقسیم ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اعمال پوچھے جائیں گے۔ یہ اس پہ یقین ہونا ہے، یہ نہیں کہ مر گئے تو بس ختم ہو گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں۔ جب اللہ تم کو بوسیدہ ایسی جگہ سے اٹھائے گا جہاں تمہاری ہڈیاں بھی نظر نہیں آئیں گی، لیکن مشیتیں دیکھیے، یہی تو بات ہوتی ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں جن باتوں پہ غور کرنا ہوتا ہے نا، ہم غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے جو کچھ یہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک خبر سے 70,000 مردے اٹھائے جائیں گے، یاد رکھیں، ایک ایک جب قیامت آئی اٹھیں گے، آواز دیتے ہوئے اٹھیں گے، قیامت آ گئی، چاہنے والے فخر کرتے ہوئے اٹھیں گے، ہمارا امام آ گیا، ہمارا امام آ گیا۔ تو یہ جب امام آواز دیں گے تو صرف جو زندہ ہوں گے وہی نہیں دوڑیں گے، خبروں سے نکل کے بھی چاہنے والے، کئی چاہنے والے امام کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ تو اللہ صاحب قدرت ہے، اس کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے عزیزان گرامی، مولا کائنات نے اور ہمارے ائمہ نے اپنی ذات سے مظہریت کے حق کو ادا کر کے اللہ کے صاحب قدرت ہونے کو بتایا ہے، ورنہ کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کیسا صاحب قدرت ہے؟ تو اس طرح سے ہے۔ جو فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان بہت ترقی کر کے، بہت علم حاصل کر کے کئی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، انوویشنز ہوتے رہتے ہیں، مسلسل سلسلہ جاری ہے نا نئی چیزوں کا، مگر انسان کی مجبوری یہ ہے کہ انسان شے سے شے بناتا ہے، شے نہ ہو تو کچھ بنا ہی نہ سکے، جب تک شے نہ ہو کچھ بنا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، شے سے شے بناتا ہے۔ امام وہ ہوتا، اولی الامر وہ ہوتا ہے جو لا شے سے شے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ حکم دے تو شے حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر بات شرائط کی آئی ہے تو میں عرض کروں، کل میں نے تھوڑی سی گفتگو نماز کے بارے میں کی تھی کہ نماز کا فائدہ پڑھنے والے کو ہے یا حکم دینے والے کو ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی نماز سے، آپ کی نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ آپ کو ہے، جو حکم دیا ہے آپ کے فائدے کے لیے دیا ہے۔ آج میں روزے کے بارے میں 5 منٹ صرف، زیادہ نہیں عرض کر دوں، ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا شرائط ہمارے لیے ہیں،
جو غیر ہیں جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے ان کا روزہ تو روزہ ہی نہیں ہے۔ میں بڑی احتیاط سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب پتہ نہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، صبح فجر سے پہلے ترک کر لیا، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، شام ہوتے ہی روزہ کھول لیا تو یہ سمجھا کہ ہم روزہ تھے، تو روزہ تھا ہی نہیں ان کا، روزہ ان کا تھا ہی نہیں، کیونکہ روزہ تو محبت علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اللہ بھی جو ہے نا بڑا عادل ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شرائط کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے تو اسے قبول کرنا پڑے گا نا، تو اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ نماز مغرب سے پہلے روزہ کھول لو، نماز مغرب سے پہلے، جبکہ روزہ کھولنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے بتا رہا ہوں میں، بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہے، آپ معلوم کر لیں۔ روزے کا آغاز ہوتا ہے نماز فجر سے، اذان جب شروع ہوتی ہے روزہ شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، روزہ ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیرت سنت رسول یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھول لیا جائے، یہ ہے نا۔ اب اکثر لوگ ہمارے پاس بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہہ دوں میں کہ نماز اذان ہو رہی ہے آج کل 5:01 پر فجر کی نماز کا جو اذان کا جو ٹائم ہے، تو اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھی 4:30 بجے انہوں نے کھانا ترک کر لیا، پانی پی لیا، نیت کر لی، دعائے سحر بھی پڑھ لی، اب یہ کہتے ہوئے میں تو ترک کر چکا تھا۔ تو آپ کا روزہ آغاز نہیں ہوتا 4:30 بجے سے، آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں، آپ کے روزے کا آغاز ہوگا نماز فجر سے۔ جو آپ آدھا گھنٹہ رہے نا بھوکے رہے، آپ وہ بیکار رہا، اب آپ کے اختیار میں ہے، اذان سے 5 منٹ پہلے بھی آپ ترک کر لیں تو آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ اور اب ادھر ختم ہونے کا جو وقت آتا ہے، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کیسا عادل ہے کہ یہ لوگ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر روزے کے افطار کے وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، تو وہ روزہ کھولتے نہیں ہیں، روزہ توڑ لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں، اللہ عادل ہے، جو روزہ توڑ لے اس کا روزہ کیسے قبول کرے گا اللہ؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو اصول، تو شرائط جو کہہ رہا تھا ہمارے لیے ہیں، بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم فجر سے لے کے مغرب تک کچھ بھی نہیں کھائے، کچھ بھی نہیں پیے، لہذا روزہ ہے، تو روزہ پورے وجود کا روزہ ہے۔ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، میں بہت اختصار سے اس کا آپ کی خدمت میں، پھر موقع رہا تو میں تفصیل بھی بتا سکتا ہوں۔ پورے وجود کا روزہ ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا روزہ ہے۔ روزہ شکم کا نہیں ہوتا، خالی پیٹ خالی رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہے اپنے نفس پر اختیار رکھنے کا۔ آپ کو نفس پہ اختیار نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ہے۔ آپ روزے کی نیت کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے غیر نامحرم نظر آ رہے ہیں، ختم ہو گیا روزہ آپ کا، روزہ باقی نہیں ہے۔ آپ لاکھ سوچ رہے میں روزہ ہوں، بالکل نہیں ہے۔ سماعتوں کا روزہ ہے، آپ روزے کی حالت میں گانے سن رہے ہیں، فرض کیجئے غزلیات سن رہے ہیں، ختم ہو گیا روزہ۔ روزے میں وہی سننا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو معصومین کو پسند ہے، وہی دیکھنا ہے جو معصومین کو پسند ہے، وہی کام کرنا ہے جو اللہ و معصومین کی پسند ہے، تو روزہ ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں ذہن میں تمام کروں ورنہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی۔ پیغمبر کے دور کا واقعہ ہے، میں نے کئی بار پڑھا بھی ہے۔ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک مومنہ کا گھر تھا، چاہنے والی تھی وہ، ایسا نہیں ہے، وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ پیغمبر اس کے پاس گئے، جا کے کہا ذرا کھجور تو منگوا لے۔ اس نے کنیز کو آواز دی، کھجور لے کر آئی۔ پیغمبر نے کہا لے کھجور کھا لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ رمضان کا زمانہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو رسول نے کہا نہیں، تو روزے سے نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں تو روزہ نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی تو کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ تو روزے سے ہے؟ اس نے یہی جواب دیا سیدھا سیدھا جو عام طور پہ، یا رسول اللہ میں صبح سے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں پیا ہے۔ تو رسول نے کہا کچھ نہ کھانے، کچھ نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔
تو روزہ نہیں، تیرا روزہ ختم ہو سکا۔ رسول کس وجہ سے؟ تو کہا تو نے حالت روزہ میں اپنی کنیز کو ڈانٹ دیا تھا، اس کا دل دکھ گیا تھا۔ اگر حالت روزہ میں کسی کا دل دکھا دو تو رسول کہہ رہے ہیں روزہ نہیں ہے۔ اب آپ گھر میں بیوی پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، بچوں کا بھی دل دکھا رہے ہیں، دوست احباب میں کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کے دل کو دکھا دیا، پھر روزے کا روزہ ہے نہیں۔ والد محترمہ آفتاب دکن نے کہا، اس لیے میں نے کہا نفس پہ اختیار برداشت کرنا ہے۔ آپ حالت روزہ میں ہیں، آپ کی زوجہ ہی سے انسان ہے وہ بھی، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ برداشت کر لیں، کنٹرول کر لیں، اس کا دل نہ دکھائیں۔ اسی لیے والد محترم نے کہا کہ نفس کے وار جو اعمال پہ چل جاتے ہیں، نفس کے وار جو اعمال پہ چل جاتے ہیں، کتنے روزے ہیں جو فاقوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں روزہ ہوں، وہ روزہ نہیں، فاقہ ہو گیا وہ۔ علی کے چاہنے والے کے لیے روزہ بہت مشکل ہے، علی سے محبت نہ رکھنے والے کے لیے بہت آسان ہے۔ بہت سے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، روزہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، کیا کرے گرمی سے بچنے کے لیے پکچر ہال چلے گئے، اے سی ہے، اب دیکھو نہ کو دیکھو، اے سی کی خاطر، ٹھنڈک کی خاطر جا کے 3 گھنٹے بیٹھ کے آ گئے، پھر روزے کا روزہ جاری ہے ان کا، جو چاہے کر لو حالت روزہ میں، پھر روزہ جاری ہے۔ تو یہ روزہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے لائیو بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں، پھر یہ ریکارڈ بھی موجود رہے گا، تو آپ تو لوگوں کے لیے یہ مستفید ہونے کا موقع، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ روزہ ایسا نہیں ہے۔ علی کے چاہنے والے کا روزہ پورے شرائط کے ساتھ ہونا ہے۔ مبطلات روزہ کی ایک لسٹ ہے کہ روزہ کن کن باتوں سے باطل ہو جاتا ہے، اس پہ غور کریں، تہمت نہ لگائیں اللہ معصومین پر، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلط بات منسوب کر دی کسی سے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کا دل دکھا دیا، آپ کا روزہ نہیں رہتا۔ کوئی کام ایسا کر، جب مختصر یہ کہ حالت روزہ میں، دیکھیے روزہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسان کو تکالیف کا احساس ہو۔ جب تک اسے محسوس نہیں ہوگا، پتہ کیا چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک اس کا میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے، آپ کو واضح دلیل بتا دوں کہ روزہ رکھنے کے کئی، جیسا کل میں نے کہا نماز کے کئی فوائد ہیں بے شمار، اسی طرح روزے کے بھی بے شمار فوائد ہیں، جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ہے کہ آج سائنٹسٹ ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر روزہ انسان سال کے 12 مہینے رہے گا تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ حالت روزہ میں ہمارے اندرونی اعضاء جسے کہتے ہیں، اناٹمی جو ہوتی ہے ہماری، اس کی جو ہے پوری طرح سے ایک ہماری موٹی زبان میں آئلنگ کرنا جسے کہتے ہیں، مشینری کو جو ویسا ہوتا ہے ہمارا پورا جسم اندرونی طور پر۔ بہترین جو ہے یہ علاج ہے جسمانی طور پر۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رہتا، بھوکا، اللہ نے اس لیے بھوک کا رکھنے کا حکم دیا، تم بھوکے رہو تو تمہیں پتہ چلے کہ بھائی بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آئے جو واقعی بھوکا ہو اور یہ کہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، تو اگر تم کو بھوک معلوم ہی نہیں ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو کم سے کم سال میں 1 مہینہ بھوکے رہو تاکہ غریبوں کی بھوک کا احساس ہو، تمہیں پتہ چلے کہ بھوک کسے کہتے۔ تم بھوکے ہی نہیں رہو گے تو معلوم کیا ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ جو روزے کے شرائط کہہ رہا ہوں نا، یہ ولایت علی ہے، یہی ولایت علی ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ان چیزوں کو ہم پر واجب کیا کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ذکر مولا کائنات کا ہوتا ہے تو یہ تاریخیں بالخصوص آج کی تاریخ سے، شام ہی سے ہمارے شہر ولائے علی اور رضائے حسین میں عزائے مولا کائنات کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دور عزائے امیر المومنین ہے۔
آج کی تاریخ سے شروع ہوا ہے، 21ویں رمضان کی رات دیر گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حسین کے عزادار علی کے عزادار بن کے چلے گے۔ شہزادی کی بارگاہ میں آپ ہیں، شہزادی کو ہمیشہ کربلا کے میدان میں ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دینے والے آج علی کا پرسہ دے رہے ہیں۔ شہزادی آپ سے پرسہ چاہتی ہیں اور آپ برابر پرسہ دیتے ہیں۔ عزادارو، یہ رات، آج کی رات آپ دیکھیں ہمارے شہر میں مسلسل فجر تک مجلسیں ہیں، کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے، مسلسل مجالس ہے۔ کیوں رات بھر ہم آج کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے کہ آج کی رات علی بہت تڑپ کر گزار رہے تھے۔ سن 40 ہجری میں آج کی رات عالم صحت میں علی کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد پھر علی جو بستر پر لیٹے تو اٹھ نہ سکے، بار بار مصلی سے اٹھ کے صحن خانہ میں آتے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے صدقت یا رسول اللہ، پھر مصلی پر بیٹھ جاتے۔ نماز فجر سے ابھی کافی وقت باقی تھا کہ جانے کا اہتمام کرنے لگے تو جناب ام کلثوم کے پاس مہمان تھے، کہا بابا ابھی بہت وقت ہے، نہ جائیں، زمانہ پورا شوب ہے۔ تو کہا بیٹی آج علی کو نہ روکو، آج علی کو نہ روکو۔ یہ کہہ کر مولا کائنات برآمد ہو گئے، مسجد میں آئے، دیکھا تاریکی تھی، چراغ روشن کیا، محراب عبادت میں آ کے عبادتیں انجام دینے لگے۔ رات کی شب کی نماز پڑھی اور جب صبح کا وقت آیا، اذان صبح کا وقت آیا تو مولا کائنات بنفس نفیس گلدستہ اذان پر گئے اور جا کر جب اذان کا آغاز کیا کہا اللہ اکبر۔ کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی بے شک خدا بڑا ہے۔ عزادارو، جب یہ آواز نہ کوفے کے یتیم غریب بیواؤں کے گھروں میں گئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا بچوں ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ گلدستہ ہو حیدر سے سرفراز ہمیشہ، یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ۔ مگر اللہ کیا گزری ان معصوموں کے دلوں پر جب کچھ ہی دیر کے بعد یہ آواز آئی کہ لو شیعو علی قتل ہوئے، حق کی دہائی، ظالم نے وہ ظلم کیا، علی کا ورق مبارک زخمی ہو گیا، کونیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ جبرائیل نے آواز دی الا الا قتل الامیر المومنین، زینب ام کلثوم خاک پہ تڑپنے لگی، ہائے بابا زخمی ہو